اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک سمجھنا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ اس کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، خالق مالک رازق وہی، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کھلاتا پلاتا نہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی حاجتیں پوری نہیں کرتا۔ الوہیت میں، عبادت میں وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، عبادت صرف اسی کی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے اسلام کی تفسیر میں عبادت کا مفہوم گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے اسماء و صفات جو اللہ رب العالمین کے بہترین نام، الرحمن، الرحیم، الملک، العزیز، المقتدر، الغفور، القہار، ان تمام ناموں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ چیز ہمیں قرآن کریم کی پہلی سورت سے بھی پتہ چلتی ہے اور قرآن کریم کے آخری سورت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ان تین چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر اور اسماء و صفات پر۔ آپ پڑھیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت ہے، واللہ ہم نے اس کا حق نہیں دیا۔ سورۃ فاتحہ کو اگر کوئی شخص غور سے پڑھے، سمجھ کر کے پڑھے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اس کے بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ آج غلطیوں میں پڑے ہوئے، مغالطے میں پڑے ہوئے، شرک کر رہے ہیں، ان تمام شرک اور ان تمام شکوک و شبہات کا جواب صرف سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ بقیہ قرآن تو ہے ہی، لیکن صرف سورۃ فاتحہ اگر غور سے پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں اکیلا مانا جائے۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، پوری دنیا کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، ربوبیت کا علم ہمیں ہوا رب العالمین سے، ربوبیت کی دلیل ہمیں ملی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے اور وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تین صفات ہیں، الرحمن، الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی ان صفات کا ہمیں علم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 سے ہوا، یعنی توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں میں اور اللہ رب العالمین کو اس کے صفات میں ایک ماننا۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، توحید الوہیت اسی کو تو کہا جاتا ہے، توحید عبادت اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کو ذکر کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے وہ اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں ایک مانا جائے، اسماء و صفات میں ایک مانا جائے اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور یہی مفہوم اللہ نے سب سے آخری سورت جو مصحف عثمانی کی ترتیب سے ہے، سورۃ الناس، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بات صاف کر دی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، کس کی؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ توحید ربوبیت کا علم ہمیں قل اعوذ برب الناس کی پہلی آیت سے ہوا۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اسی کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ الہ الناس، وہ تمام لوگوں کا معبود ہے اور یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی سورت اور قرآن کریم کی آخری سورت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے۔
آج کل بہت سارے لوگ جب ہم توحید کی قسمیں بیان کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں میں سے ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں اللہ رب العالمین نے قسمیں بتائی ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں؟ بھئی اس طریقے سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم میں ایسا ہے، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آرڈر کے مطابق نہیں بیان کیا، اس ترتیب کے مطابق اللہ نے نہیں بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ، 2، 3، 4، 5۔ یہ آج کے زمانے میں مسائل کو آسان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب چیزوں کو ترتیب سے بولا جائے تو ذہن میں جلدی وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر بیان کیا، آپ غور کرو، ہم نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کا اس کی دلیل دی، اور اس کی دلیل پورے قرآن سے نہیں، قرآن کریم کی پہلی سورت اور آخری سورت سے بھی۔ شرط یہ ہے کہ آپ پڑھو، شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرو، ورنہ اعتراض کرنے والے تو بہت اعتراض کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت کے دن تک۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے چیزیں کافی ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان کا معنی ہے۔